بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر المظفر کا ایک وظیفہ تکبیر عاشقاں بھی ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے اکثر مشائخ اس کی زکوٰۃ سفر المظفر میں اپنے خاص خلفاء و مردین وغیرہ کو ادا کرواتے ہیں۔ چونکہ یہ جلالی عمل ہے لہٰذا بغیر اجازت اس عمل کو ہرگز نہ کیا جائے۔ پڑھنے سے پہلے ایسے عامل سے اجازت لے لیں جس نے تکبیر عاشقاں کی زکوٰۃ کبیر ادا کی ہو۔ تکبیر عاشقاں کا وظیفہ دشمن کی زبان بندی، مخالفین پر قہر خداوندی اور ہلاکت اعداء کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ پہلے میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ نوٹ فرما لیں، پھر اس کی زکوٰۃ و اعمال پر بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بحق یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا باقی یا منتقم یا احد یا الہ الاولین و یا الہ الآخرین، ہر کے مارا بد خواہد، بد گوید، بد بیند، دربت لا الہ الا اللہ بر جانو، ذوالفقار علی بر گردنو، گرز امیر حمزہ بر پشتو، عصائے موسیٰ کلیم اللہ بر جگرو، آرائے زکریا بر سرو، کرم ایوب در بطنو، تائغ رجال غیب بر قتلو، قہر خدا مقہوریو، بحق یا بدوح یا بدوح یا بدوح۔ تکبیر عاشقاں کئی اور مختلف الفاظ کے ساتھ بھی کچھ حضرات پڑھتے ہیں، اور مجھے بھی کئی جگہوں سے اس کی اجازت ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، جیسے کہ بعض لوگ اس کے اندر پڑھتے ہیں ہر کے مارا بد خواند و بداند، یا فرزندان مرا یا متعلقان مرا، بد اندیشد یا عداوت یا شکاوت یا در مہمات دینی و دنیاوی خلل کند، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، لا الہ الا اللہ برجانئو۔ اسی طرح سے آگے بھی لوگ کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے کہ مہر سلیمان بن داؤد علیہ السلام بردہن او، طوفان نو علیہ السلام در قوم او، التہاء لا علاج در بدن او، تائغ رجال غیب در قتل او، اور اس کے علاوہ کئی آیات کو بھی آگے شامل کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو مکمل تکبیر عاشقاں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی ہے، زکوٰۃ اسی کی ادا کی جائے، اس کے بعد جو کام لینے کے طریقے ہیں اس میں دیگر عبارتوں کو شامل کر لیا جائے، اور ویسے بھی جب اس سے کوئی کام لیا جاتا ہے تو دیگر عبارتوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب آپ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ سفر المظفر کی پہلی رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کا وقت ہے، اس دوران 161 مرتبہ تکبیر عاشقاں کو پڑھیں۔ یہ فجر سے پہلے ختم کرنی ہے، اور اس کے بعد سحری کریں، روزہ رکھیں، افطار کریں۔ افطار جو ہے اس کے بعد جب آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ تکبیر عاشقاں کو پڑھنا ہے۔ 3، 5 یا 7 بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کو کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دیں، بس یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ روزانہ 3 مرتبہ اس کو معمول میں رکھیں۔ سفر المظفر کی پہلی رات 161 مرتبہ پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے، مغرب کے وقت 3 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد روزانہ اس کو اپنے معمول میں رکھ لیں 3 مرتبہ۔ یہ انشاءاللہ تمام دشمنوں کے لیے جو ہے وہ آپ کی کفایت کرے گی۔ یہ انتہائی زبردست عمل ہے، جو حضرات اس کو پڑھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ اس کے بعد دشمنی اور مخالفت وغیرہ کے لیے آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب اس کی مختلف ترکیب ہیں استعمال کرنے کی، وہ نوٹ فرما لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو معمول میں رکھیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ نے کسی ایسی جگہ جانا ہو کہ جہاں آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے مخالف بہت زیادہ ہیں، یا آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ محفل میں جائیں گے تو آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ہوگی، عزت کا خطرہ ہوگا، 3 مرتبہ تکبیر عاشقاں کو پڑھیں، اور اس 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ یہ شعر پڑھیں: گردنش باد شکست ہر کے بدخواہ منست، باز چیدہ باد ہر خارے کے در راہ منست۔ اس شعر کو پڑھنے کے بعد
اس شخص کا تصور کر کے اپنا بایاں ہاتھ 3 مرتبہ زمین پر ماریں اور اپنے بائیں ہاتھ ہی کے اوپر اس کا تصور کر کے اس کو پھونک ماریں، دم کریں اور اس محفل میں چلے جائیں۔ انشاءاللہ وہ شخص آپ کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں پائے گا۔ جو بات آپ کہیں گے وہ آپ کی فیور میں رہے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں آپ جا رہے ہیں اور کوئی ساحر ہے وہاں پر، کوئی جادو کرنے والا ہے یا کسی طرح سے بھی روحانی طور پر آپ کو کوئی نقصان وغیرہ پہنچا سکتا ہے، تو اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر کچھ کر دیا ہے، آپ کے گھر والوں پہ کچھ کر دیا ہے، تو مغرب کے وقت تکبیر عاشقاں کو اس طرح سے پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں کہ 3 مرتبہ تکبیر عاشقاں اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، اللہم یا من تفرد بنصرت الضعفاء والخلق عجز عن ذلك اللهم سد لسان اعدائي ولا تشمت باعدائي واظفر لي على جميع اعدائي قال موسى ما اجئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح على المفسدين۔ اور یہی اسی طرح سے پڑھ کر یہی طریقے سے آپ اپنے گھر والوں کو بھی دم کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں ایسی جگہ آپ جا رہے ہیں جہاں سحر وغیرہ کا اندیشہ ہو، وہاں بھی اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر دم کر کے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے، بلکہ ایک میرا دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ میرے بڑے بھائی ہیں، وہ گھر کو بیچنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سب کے حصے کریں گے، میں نہیں چاہتا کہ گھر بکے، تو لیکن ہوا یہ ہے کہ کچھ دنوں سے نا جیسا بھائی چاہ رہے ہیں میں بالکل یہی چاہتا ہوں کہ وہ جیسا چاہ رہے ہیں بس کر دیں، اور پہلے میرا کچھ اور مطلب میری ڈیمانڈ کچھ اور تھی اور اب تو میں بالکل بھائیوں کے کہنے میں آ گیا ہوں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو میں نے کہا شاید کسی نے کچھ کیا ہو یا ویسے ہی تمہارا مائنڈ بن گیا ہو۔ بہرحال پھر وہ 1-2 دن کے بعد میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ ایک تعویذ ہے میرے گھر سے نکلا ہے، مجھے چیک کروانا ہے۔ جب اس تعویذ کو ہم نے کھول کے دیکھا تو اس میں تکبیر عاشقاں ہی لکھی ہوئی تھی، اور تکبیر عاشقاں میں جہاں پر یہ الفاظ آتے ہیں عصائے موسیٰ کلیم اللہ برجگر او، وہاں اس میرے دوست کا اور اس کی والدہ کا نام لکھا ہوا تھا اور آگے لکھا ہوا تھا کہ اس کی زبان بند ہو جائے اور یہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا کرے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ اس کے تعویذات بھی تیار کرتے ہیں۔ پھر ایک ہمارے دوست تھے سید مجیب الرحمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پردہ فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ اس کے بڑے عامل تھے۔ ان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اسی مقام کے اوپر جو بھی ہمارا مقصد ہوتا ہے، کسی دشمن کے لیے، کسی کا سحر بند کرنے کے لیے، XYZ جو کچھ بھی ہے، ہم اسی مقام پر لکھتے ہیں اور اس کو وزن کے نیچے دبا دیتے ہیں، لیکن یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس نے اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کی ہو۔ اور یہ تو خیر زکوٰۃ صغیر ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، زکوٰۃ کبیر جو ہے وہ اس کی مطلب ایک تو جلالی ہے اور تھوڑے 12-13 دن اس میں لگ جاتے ہیں، تو وہ پھر انشاءاللہ آئندہ کوئی وقت آئے گا تو بیان کریں گے۔ ابھی تو سفر کا مہینہ آنے والا ہے تو لہٰذا اس کی زکوٰۃ صغیر ادا کریں، اور یہ جو مقام بتایا ہے جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہو تو اپنے لیے اس کو استعمال کر لیا کریں اور کسی دوسرے کو اس کا نقش لکھ کر نہ دیا کریں، ورنہ آپ کی اپنی زکوٰۃ میں فرق آئے گا۔ کیونکہ شاہ صاحب کے جو مخطوطات تھے ان کے خاندان کے، وہ انہوں نے مجھے دکھائے تھے، تو اس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی تھی کہ نقش وغیرہ دینے کے لیے اور آگے اجازت دینے کے لیے وہی اہل ہے کہ جس نے اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کی ہو۔ تو لہٰذا آپ اس کی زکوٰۃ صغیر ادا کریں، اپنے اور اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچائیں، اور پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی زکوٰۃ کبیر کا طریقہ بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔